بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جو کلپ جو ہے ہماری پوری مومن برادری کے لیے ہے۔ ہم سب جانتے کہ ہماری مومن برادری کے اس وقت حالات کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دین سے ہماری دوری ہو گئی ہے۔ ہم سب کچھ طریقے آزماتے ہیں، نئے نئے قانون بناتے ہیں، نئے نئے مطلب کمیٹیاں بناتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ بس اسی لیے خاص ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم فضائل اعمال کا مطالعہ صحیح معنوں میں کریں گے اور اس کی صحیح تعلیم سنیں گے، سنائیں گے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ حضرت مولانا قاری ہارون صاحب نے رتن پور جلسے کے اندر کہا تھا کہ مولانا عمر صاحب کی عادت تھی کہ وہ فضائل اعمال کا مطالعہ کرتے تھے۔ واقعی کے اندر ساری کچھ چیزیں اس کے اندر موجود ہے، اور اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں کہ انشاءاللہ تو آج جو ہماری پریشانی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بھائی ہم پوری قوم کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کمیونٹی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سب کے رہبر بھی ہے، اور ہر کمیونٹی کی ایک جماعت ہے، اور وہ جماعت دین بدین ترقی کر رہی ہے، چاہے چھوٹی جماعت ہو، بڑی ہو، غیر ہو، جو بھی ہو، ہر قوم نے ترقی کی ہے، صرف ہماری قوم کو چھوڑ کر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو ہم جو ہے دین کے اندر رہ کر زیادہ مطلب کہ اس کے اندر ہی آ گئے۔ بات اصل کے اندر یہ ہے بھائی کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہم نے جو چیز سمجھا ہے وہ چیز ہمارے اندر دے، ہمارے اندر نا اتفاقیہ زیادہ ہے، حسد زیادہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایک کام کرنا چاہیے کہ ایک تو ہم حق بات نہیں کہہ سکتے اور انصاف نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور انہوں نے جو پہلے خطبہ دیا تھا، اور پہلے خطبے کے اندر کھڑے ہو گئے تھے ممبر کے اوپر، اور تلوار ہاتھ میں تھی، تلوار کو نکالا اور کہا کہ لوگوں سنو، اگر تم میں سے کوئی بھی حضور اکرم اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف چلے گا تو میں اس تلوار سے اس کا جو ہے جواب دوں گا۔ اتنا کہہ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے، فرمایا کہ اگر عمر بن خطاب اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف چلے گا تو کیا کریں گے؟ تو ایک ادنا صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تلوار نکالی کہ اگر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف چلیں گے تو میں اپنی تلوار سے جو ہے انصاف کروں گا۔ تو حضرت عمر بہت خوش ہو گئے اور بیٹھ گئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں حکومت کر سکوں گا۔ کیوں کہ حق کے حوالے والے موجود ہے، میری اصلاح کرنے والے بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو بھائی یہ ہے کہ ہمارے اندر سے انصاف ختم ہو گیا ہے۔ ہم انصاف نہیں کر سکتے۔ ہر قوم کے اندر ہم دیکھتے ہیں بھائی، ہر قوم کے اندر ہر چیزیں نئے نئے رولز بناتے ہیں، نئی نئی کمیٹیاں بناتی ہے، سب کچھ آیا، یہ سب کچھ کیا، لیکن ہمارے اندر نا اتفاقیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک ترتیب بنانی پڑے گی۔ ہمیں جو ہے اللہ کے دین کے اوپر آنا پڑے گا۔ کامیابی اللہ کے دین کے اندر ہے، اس کے علاوہ ہم چاہے جتنے بھی ڈھونڈیں گے، کتنے بھی ہم جو کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج ہماری مثال ایسی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ آج ہماری قوم کی مثال ایسی ہے کہ ایک گاؤں اور ایک گاؤں کے اندر راستے کے بیچ کے اندر ایک کتا مرا ہوا پڑا ہے، اور گاؤں کے بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھ کر دکانوں میں باتیں کر رہے ہیں، عورتیں وہاں سے جاتی ہیں اور ناپ دبا کر چلی جاتی ہے اور آتی ہے جاتی ہیں، اور عورتیں کہتی جاتی ہیں کہ اتنا کتا ہے، اتنی بدبو آ رہی ہے، اور یہ لوگ خالی بیٹھ کے فوگٹ میں باتیں کرتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں۔ تو لوگ کری ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے، عورتوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ایسا کرو بھائی، تم تمہارے گھر سے عطر لاؤ، تم تمہارے گھر سے لبان لاؤ، تم تمہارے گھر سے اگربتیاں لاؤ اور وہ کتے کے پاس جلاؤ تاکہ اس کی بدبو ختم ہو جائے۔ آج ہماری مثال بالکل ایسی ہی ہے، آج ہم یہی کر رہے ہیں، لیکن سمجھداری کا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ارے بھائی سمجھداری کا کام یہ ہے کہ تم نے 5,000 10,000 10,000 10 لاکھ روپے کا لبان اور اگربتی اور ساری چیزیں ختم کر دی، ایک آدمی کو 5 روپیہ دیتے اور اس کتے کو وہاں سے اٹھا کر پھینکوا دیتے تھے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا تھا، لیکن ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں اب ترتیب بنانی پڑے گی، ہر گاؤں کے اندر ترتیب بنانی پڑے گی، ہمیں انصاف کو قائم کرنا پڑے گا، ایسا انصاف جو صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے ہر چیز، کوئی چیز باقی نہیں رکھی ہے۔
کہ جس کے اندر جو ہے ہمیں تکلیف ہو، ہر چیز، حتیٰ کہ یہاں تک سماج کو کیسے بنانا، سماج کو کیسے چلانا، سماج کے اندر انصاف کیسے کرنا، یہاں تک کہہ دیا کہ صحابہ کرام نے ایسا عمل کیا کہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے تھے، ڈاکٹر بھی بھیجا گیا، 1 مہینے تک دواخانے میں کوئی آیا ہی نہیں۔ تو پوچھا کیوں؟ بولا ہماری جو ہے اللہ کے نبی کے طریقے پر، اللہ کے طریقے پر ہم لوگ چلتے ہیں تو بھئی ہمارے اندر کوئی بیماریاں بھی نہیں آتی۔ انصاف ایسا کیا کہ امیر المومنین کٹھڑے میں کھڑے ہیں اور ان کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی کا بھی واقعہ ہے، حضرت عمر کا واقعہ آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ بھائی میں تو ایک طالب علم ہوں، آپ لوگوں کی سنائی ہوئی باتیں میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، خاص اس بات کی ضرورت ہے کہ معاشرے کی ہمیں خود فکر کرنی ہے۔ معاشرہ اگر ہمارا خراب ہو گیا تو ہم بات کے اندر اللہ نے بھی جو موقع دیا ہے، اللہ والے سے سنا ہے کہ اللہ ایک چانس دیتا ہے، جب وہ چانس ختم ہو جاتا ہے اور لوگ مل کر کتنی بھی کوشش کریں گے تو کامیاب نہیں ہوئیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ایک ترتیب بناؤ کہ ہر محلے کے اندر 4 سمجھدار آدمی کھڑے کر دو، ہر محلے کے اندر، اور پھر ہر محلے کے اندر جو 4 آدمی کھڑے ہیں ان میں سے ایک آدمی جو ہے مین کمیٹی کے اندر لے لو اور مشورہ کرو۔ اب یہ 4 محلے والے کیا کریں گے کہ اپنے محلے کی فکر کریں گے۔ اپنے محلے کے اندر کوئی لڑکی جو ہے اپنے سسرال سے ناراض ہو کر آئی ہے تو جلدی سے سامنے والی 4 محلے کو بلائیں گے اور ان کو بلائیں گے، فیصلہ کر کے جو ہے ان کو جو ہے اس کو روانہ کر دیں گے۔ اگر ان سے نہیں ہوتا ہے تو پھر آگے جو ہے بڑے لوگوں کو جمع کریں گے۔ اس طریقے کر کریں گے تو سب سے پہلی برائی ہمارے اندر جو دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں نا بھائی، اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ لڑکی آ گئی، یہ لڑکی آ گئی، اور سب سے اندر شیطان نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ ہم سے سب سے پہلے خاندان کو توڑ دیا ہے۔ ہر گاؤں کے اندر ہر خاندان جو ہے ٹوٹا ہوا ہے۔ آج خاندان ٹوٹا ہوا ہے تو سمجھو آدمی سماج سے بچھڑ گیا۔ خاندان کے اندر اگر اس کی عزت رہتی ہے تو اس خاندان کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے ہمارے باپ دادا نے زمانے میں جب شادی بیاہ آتے تھے تو پورا خاندان جمع ہو جاتا تھا، اور ایک آدمی ناراض ہوتا تھا تو اس کو کیسے بھی منع کر لاتے تھے، جس کی وجہ سے آپس کے اندر جو ہے دشمنیاں ختم ہو جاتی تھی۔ اور آج خاندان ہی ٹوٹا ہوا ہے تو کون فیصلہ کرے گا؟ تو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ہمارے محلے کے اندر جو بھی ہو، دوسرا محلے کے اندر جو تکلیف ہو، محلے کے اندر کوئی کام کرنا ہے، لائٹ وغیرہ کا، ہم سرپنچ کو بھی جو ہے معاون مددگار بن سکتے ہیں۔ محلے کے اندر راستے کے اندر دیکھنا ہے کہ بھائی یہ راستے کے اندر کوئی پانی کس نے گرایا، محلے کے اندر کچرا کس نے ڈالا، ساری چیزیں جو ہے ہماری جو جھگڑے کی بنیاد ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ دوسری بات، محلے کے اندر گھر کے باہر کسی کی سامان، کسی کی چیز پڑی نہیں رہنی چاہیے۔ ہم عبرت کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، تم آؤ اور دیکھو۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو میں 30-35 سال سے کہہ رہا تھا، اور میرے پاس موجود لکھا ہوا بھی ہے دوستو، میرے پاس لکھا ہوا ہے، لیکن ہم فیل کیوں ہو جاتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ترتیب بنانے پڑیں گے کہ محلے کے اعتبار سے دیکھنا پڑے گا کہ محلے کے اندر کوئی خوشگوار واقعہ نہ ہو، کسی گھر پہ شادی ہے، کسی گھر پہ کچھ ہے، کوئی ایسا بیماری کا کوئی موقع ہے تو وہ 4 آدمی کھڑے ہو جائیں گے اور مدد کریں گے۔ اس کے لیے ضرورت پڑے تو آپس میں جو ہے مہینے کے اندر خرچہ ڈالو، 10 روپیہ، 100 روپیہ، جو بھی کرنا ہے، تاکہ ان کی ہمیں خدمت کرنا ہے۔ ہم خادم بن جائیں گے اور ہم کہنے والے بن جائیں کہ یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بھائی، مولانا نے ہمارے جو بیان کیا تھا، بیچارے نے سب کچھ کیا، لیکن کہتے ہیں کہ پتنگ اتران تو چلی گئی، لیکن کتنے بچے ہمارے جو ہے گھروں پر چڑھ کر، سب بڑے دیکھ رہے، بڑے لوگ بھی پتنگ اڑا رہے تھے۔ اور دوسری جو تہوار ہے اس کے اندر حبیم کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا ہمارے تہوار کے اندر کیوں شیر قورمہ نہیں بناتے، وہ ہمارے تہوار کے اندر کیوں نیا کپڑا نہیں پہنتے ہیں، ہم کیوں جاتے ہیں بھائی؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بڑے خراب ہو گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی الناس والا دین ملک، جیسا راجا ہوگا ویسی پرجا ہوگی۔ مولانا نذیر میاں صاحب تھے تو انہوں نے ہماری پوری قوم کو جو ہے کتنی بڑی چیزوں سے بچایا۔ ہر علاقے کے اندر مولانا یونس صاحب پونا والے دیکھو، پورے مہاراشٹر آگے نمبر 1 لے گئے۔ مولانا الیاس صاحب دیکھو، جتنے بھی دیکھو بڑے جتنے بھی تھے، ان کی قربانیاں تھیں، ہمارے باپ دادا کی قربانیاں تھیں، کہ جس کی وجہ سے بھائی جو ہے ہمارے اندر یہ چیز آئی۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ گاؤں کے اندر امن و امان، ہر آدمی جو ہے کمیٹیوں کو قائم کرے بھائی۔ اس کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے۔ صحابہ کرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمیٹیاں تو قائم کی تھیں،
اور کمیٹی کی وجہ سے نظام چلا تھا. حضرت عمر کی حکومت کے اندر جو کامیابی ملی کیوں ملی تھی؟ ان کے مشاور، ان کے مشورہ دینے والے بہت اچھے تھے، ان کے کمانڈر بہت اچھے تھے، لیکن انہوں نے انصاف کے ساتھ میں کام کیا تھا تو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اور آج ہم جو ہیں ہمارے اندر سے سب سے پہلے انصاف ختم ہو گیا ہے. ہم انصاف تو کرتے ہیں لیکن کیا ہے، ہم آدمی کو دیکھتے ہیں. پیسے والا ہے تو ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. غریب کے اوپر ہم ظلم کرتے ہیں، غریب کے اوپر ہم فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے دوستو، اس کی وجہ سے جو ہے ہماری قوم کے اندر یہ چیزیں جو ہو رہی ہے، ہم ناکام ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے قوم کے اندر کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہمیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بھائی ہم قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. اس طریقے پر اگر ہم کام کریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا بھائی، اللہ ہمیں کامیابی کے قدم تک لے جائے گا. دوسری بار ہر محلے کے اندر ہر آدمی فکر کرے. میں آپ کو اگر بتاؤں، ایک امریکہ کی ایک بات ہے، ایک امریکہ کے دن مسجد جو ہے اس کا $3 ملین خرچہ ہوتا ہے. اور وہ لوگ کتنا کام کرتے اس کے ذریعے سے. ہم اس کے ذریعے تو بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. ہم دین کا بھی اچھا کام کر سکتے ہیں، دعوت کا بھی اچھا کام کر سکتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے ہمیں ہماری معاشرے کے جو ہے بنانے کی فکر کرنی ہے. یہ جو میں شارٹ کے اندر بات کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آئندہ اگلی بات میں کروں گا. لیکن یہ سب کو سننا ہے اور اس کے اوپر سب کو لانا ہے بھائی. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق مواد ہماری زندگیاں نہیں آئیں گی تب ہم کامیاب نہیں ہو جائیں گے. ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی پڑیں گی، جھگڑے کی فسادیں ختم کرنی پڑے گی. آج ہم دیکھتے ہیں بھائی کہ ہمارے اندر ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں، ہم بہت کچھ پہنچ گئے ہیں. ہمارے اعمال اور ہمارے عقائد ختم ہو گئے ہیں. ہم پتہ نہیں بھوؤں کے پاس کہاں پر جاتے ہیں. یقین نہ آئے تو میں آپ کو ملا سکتا ہوں. میں خود گاڑی لے کے ڈرائیونگ میں جب جاتا تھا تو مجھے سب کچھ دیکھتا تھا. خیر کسی کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس میری اتنی دعا ہے، اللہ ہم سب کی دلوں کو جوڑ دے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماوے. اللہ ہمیں اللہ اور رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.